بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ عزادار حسین، میں نے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا، جس کا معنی پیغمبر نے فرمایا، حسین مجھ سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ اس رسول رحمت نے حدیث فرمایا جو خدا کی اذن سے اپنی لبائی مبارک جنبش بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب 61 ہجری تک رسول اللہ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ 61 ہجری جو یزید پلید کھڑا ہو گیا، اس کے بعد حسین کا مشن آگے بڑھا، یعنی صبح قیامت تک یہ جو فرمایا حسین مین و میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہوں۔ یہ جو کام حسین علیہ السلام نے کیا، یعنی امامت کی بیس پر تمام لوگوں نے عرب عجم ایک پروپیگنڈا بنایا کہ حسین نعوذ باللہ اسلام سے خارج، اسلام سے دور ہے، یہ باغی ہے، یزید خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہ لوگوں نے، ایک بڑے بڑے مولوی جو لمبا داڑھی ہے اوپر شلوار، ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا، مگر حسین علیہ السلام نے تمام عالمی اسلام کو سبق دے دیا، آپ میرا سر کاٹے گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حق ہے میرا جد جناب محمد رسول اللہ اور میرا بابا مولا علی۔ ایک طرف 72 شہید تھا، ایک طرف لاکھوں مکار تھا، حسین پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہاں ایک سبق ملا، جہاں حق تھا آپ اکثریت مت دیکھو، اگر آپ کم کیوں نہ ہو، آپ حق پر ہے، آپ کی کامیابی آپ کی ہے اور جیت آپ کی ہے۔ جتنے بھی باطل ہے تو وہ ہار ہے، ان کی ضلالت ہے۔ جیسے کہ گلاب، خدا فرماتا قرآن میں کم سے کم لوگ جنت میں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ کو بڑی مثال دیکھنا، کسی نے مجھے کہا آپ کی چاہنے والا کم کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے مت پوچھو، آپ گلاب کی درخت سے پوچھو، گلاب کم کیوں ہے؟ کانٹے تو بہت ہیں۔ تو امام صادق فرماتا ہمارے چاہنے والے گلاب کا پھول ہے، جہاں جاتا ہے خوشبو پھیلاتا، کانٹے زخم دیتا، کانٹے ظالم ہے، ظالم پر خدا لعنت کرتا ہے۔ اب رہی بات جو حسین اگر حسین لشکر جمع کرے گا، بہت بڑا لشکر جمع ہو جائے گا، تو حسین جنگ جیت جائے گا۔ جب حسین جنگ جیت گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے گا، وہ لوگ کہیں گے مولا حسین ہم کو یہ دے دو، مولا حسین کے یہ یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق، وہی لوگ بغاوت کرے گا۔ تو حسین نے کہا میں دنیا کے خاطر جنگ نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، صرف اصلاح کے لیے، دین اسلام کے لیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جان دینا ہے، کسی کا جان لینا نہیں، کسی کا مال یعنی مالی غنیمت نہیں کمانا۔ سب پیچھے ہٹا، صرف 72 سامنے آئے، جس کو ان لوگوں نے کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم جان دیں گے آپ کی خاطر، وہ ہے مخلص بندہ۔ جب حسین علیہ السلام نے کہا چراغ بند کرو شب عاشوراء میں، پھر جلایا، ایک بھی نہیں بھاگا۔ سب لوگوں نے، مجاہد نے کہا ہم اپنی تلواریں سے اپنے سر کاٹے گا، ہم مگر آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ وہی مخلص بندہ ہے 72، یعنی بغیر لالچ۔ جو یزید کی طرف ہے وہ لالچی ہے، ان لوگوں نے، یزید نے جو پیسہ بانٹا، دینار بانٹا یا خوف ڈالا، اسی لیے امام حسین کا خوف کسی کو نہیں، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو خوف نہیں ڈالتا، جو خوف ڈالتا وہ ظالم ہے۔ اور جو امام حسین نہ خوف ڈالا نہ لالچ دیا، یزید نے 2 فارمولہ کیا، جو ڈرپوک ہے اس کو خوف ڈالا، جو لالچی ہے اس کو پیسے دیے۔ تمام عرب عجم یزید کے ہاتھ میں آیا حسین کے خلاف، یزید کی جیت ہار بن گیا، حسین کی جو ظاہری طور اس نے جنگ ہارا وہ جیت بن گیا، کیونکہ شہادت سب سے بڑا مقام ہے، کیونکہ اس نے
توحید رسالت ولایت بچایا، یزید اپنی مکاری سے ہار گیا، آخر اس کو ضلالت ملا۔ اب رہی بات اس وقت جو حالات حاضرہ جو اس وقت محرم ہے، کچھ لوگ فرماتے نہیں دل میں رکھو، ماتم ظاہر نہ کرنا۔ اس لیے پیغمبر نے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب کچھ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیغمبر نے کہا ہر رسم رکھو، جس ملک کا رسم ہے نماز پڑھنا ہے، نماز ترک صلاۃ ہے کافر۔ اگر شراب کوئی پیے گا مسلمان کافر نہیں ہے گناہ گار، جوا کھیلے گا کافر نہیں ہے گناہ گار، بدکاری کرے گا کافر نہیں ہے گناہ گار، ترک صلاۃ کافر ہے۔ کیوں یہ کافر کیوں ہو گیا؟ کافر اس لیے ہو گیا میں نے ایمان لایا خدا اور رسول اور ولایت پر۔ پریکٹیکل دیکھنا، جب میں نے کافر اور مسلمان ایک ہی فرق ہے، وہی نماز۔ جس نے نماز پڑھا وہی مومن، جس نے نماز نہیں پڑھا وہ کافر۔ اس لیے مومنٹ یعنی ہم کو ظاہر دیکھنا ہے میں مسلمان ہوں، اندر کسی نے نہیں۔ یہاں بھی مسئلہ وہی تھا، آئے مودت ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہم سر پر ہاتھ مارتا، اپنے سر دیوار پر پھاڑتا، روتا ہے، کیوں؟ یہ فطرت ہے، ہم کو فطرت میں یہ محبت کی دلیل ہے۔ مگر اہل بیت کے ساتھ بیوقوفوں نادانوں محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ یہ جو ملا کہتے ہیں نا ہم اندر رکھتے ہیں، مودت کی معنی جہاں محبت ختم ہوتا ہے مودت شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ سے حقیقی محبت اور پیار ہے، یہ کربلا میں رسول اللہ کی فیملی ہے، اس کی پریوار ہے، اس کی عیال اہل و عیال ہے جو شہید ہو گیا۔ اگر حقیقی عاشق رسول ہے، آپ کو روئے گا، جامن چاک کرے گا اور ہاتھ مارے گا جیسے یعقوب نے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے ماتم، آنکھیں نہیں، آنکھوں کے ٹیسٹ کرو، سورہ یوسف کھولو، دیکھو جب یعقوب کو پتہ ہے یوسف زندہ ہے 40 سال اتنے رویا، ایک ہاتھ رام پر ماتم کرتا ہے کہ وہ تو حرام نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے حضرت ام سلم روایت کرتا ہے، صحیح بخاری میں، ترمذی در منصور میں ہے، ایک دن خواب میں دیکھا پیغمبر گیرے باندھ چاک ہے عاشورہ کے دن، اور زلفوں میں گرد ہے، ننگے پیر، سینوں پر ہاتھ مارتا۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ابھی میرا حسین شہید ہوا۔ یعنی رسول اللہ کی گریبان چاک ہے۔ اگر آپ سنت رسول پالتے تو آپ کو بھی گریبان عاشورہ کی چاک ہونا۔ جب تک ظاہر نہیں کرے، اندر کچھ نہیں ہوتا، جب تک آواز نہیں اٹھائے گا ظلم کے خلاف۔ اس لیے مولا علی نے 20 رمضان کو ایک وصیت نامہ لکھا، اس نے امام حسن سے فرمایا اے حسن ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، خالی آواز نہیں، ہاتھ بھی اٹھانا، تلوار بھی، اگر وہ ظالم باپ بھی کیوں نہ ہو، فادر بھی کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ مظلوم کی سپورٹ کرنا اگر وہ غیر مذہب۔ کہ دو ہی جملہ ہے کربلا، 2 جملوں میں ہے، ایک ظالم ایک مظلوم، ظالم پر خدا لعنت کرنا، مظلوم کو جنت چاہیے۔ اگر ہم کو حقیقی محبت، ہم کو پریکٹیکل دکھانا، جب ہم خوشی، ابھی کچھ لوگوں نے الیکشن جیتا، وہ چیئرز کرتا ہے، ڈسکو کرتا ہے، ان لوگوں نے اظہار کی خوشی کیا۔ تو یہاں بھی مسئلہ وہی ہے، جو رسول اللہ کی فیملی شہید ہوا، رسول اللہ کی اولاد شہید ہوا، یہ رسول اللہ شہید ہوا، حسین شہید نہیں ہوا، یہ محمد رسول اللہ شہید ہوا۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اگر رسول اللہ کہ آپ رسول اللہ کی ماتم کرنا، یہ کیونکہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، حسین کی رگوں میں، حسین کا لہو، اس کا گوشت حسین کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ شہید ہوا۔ اگر حقیقی عاشق ہے آپ ماتم کریں گے، جلوس نکالیں گے۔ آپ دیکھیے قرآن میں کہ میں نے بار بار کہا، قرآن میں ہے 6ویں پارے میں پہلی آیت، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یاد رکھنا 6 پارے میں پہلی آیت، میں ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر۔ خدا فرماتا ہے اے لوگوں مجھے آپ کا چلانا، جو آپ آواز بلند، مجھے وہ پسند نہیں، میں نفرت کرتا آپ کو چلانے پر، اللہ اگر کوئی مظلوم چلائے گا یا کسی مظلوم کے خاطر چلائے گا، مجھے وہ پسند ہے۔ سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، اس کا مطلب پرمیشن ہے، خدا بھی پسند کرتا ہے ہمارا ماتم، ہمارا چلانا، ہمارا مرسی، ہمارا نوا، اس کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں۔ خود دیکھو قرآن میں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن سیکھو، اور سورہ عشرہ میں 10 راتوں کو قسم کھاتا ہے، حسین وہ ہے جس نے
یہ جو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا اسپیکر پر، بڑے بڑے اسپیکروں پر پڑھتے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین کا صدقہ ہے۔ حسین نے دین بچایا، شریعت اور اسلام۔ اگر حسین نہیں ہے، نہ توحید کا نام لے گا کوئی، نہ محمد رسول اللہ کا نام لے گا، نہ مولا علی کا نام لے گا۔ یزید نے ایسا پلان بنایا، اس نے خانہ کعبہ کی غلاف جلا کر راکھ کر دیا، گھوڑے باندھا، 3 دن مدینے کے عورتیں فوج پر حلال کر دیا۔ یہ ہے یزید، معاویہ کا بیٹا ہے، یہاں علی کا بیٹا ہے۔ اب فرق سمجھو، فرق کیا؟ اس لیے ہم چلاتی ہیں۔ اگر ہم اس لیے ایک یہ جو کل سید محمد ہادی نے بہت اچھا جملہ کہا، اگر ہم پہلے آواز اٹھائیں گے فلسطین مظلوم نہیں رہیں گے۔ سب کے سب جتنے بھی ملک ہیں سب مردہ ہے، ایک ہی لڑتا ہے علی والا، وہ ہے ایران۔ حالانکہ ادھر مومن نہیں، پھر بھی لڑتا ہے ظلم کے خلاف، مظلوم کے سپورٹ۔ یہی حسین کا میسیج ہے، ہمیشہ ظالم سے نہ ڈرو۔ اب شہید ہوا حسین، میں کہتا حسین شہید نہیں ہوا، یہ محمد رسول اللہ شہید ہوا، ہم اس پر رو رہا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے، کسی نے سوال کیا، اے مولا آپ یعنی آنکھوں میں آپ خون کی آنسو نکل رہا ہے، تو اس نے فرمایا مجھے وہ شامی غریبہ یاد آ رہا جب ہماری نیک پھپھیاں جو جناب زینب ام کلثوم، جس کو آفتاب بھی محرم نہیں، ان لوگوں نے ان کو پردہ چھینا اور بندے پشت میں ان کا ہاتھ باندھا، ایک خیمے سے دوسرا 1700 میل پیدل چلایا یزید کے دربار میں۔ یہ رسول، ان کو شرم نہیں آیا، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی فیملی ہے، ان کو کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، یہاں عزت دیتا ہے رسول کے پریوار کو۔ اگر آپ کو مثال دوں گا، اگر آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، اگر آپ میرے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بکواس ہے، یہ مکاری ہے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، میرے بچوں کے ساتھ بھی پیار کا، یہ محبت کی دلیل یہی ہے۔ اگر ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ محبت کرنا، جناب زہرا کے ساتھ، اس کے بدلے ان لوگوں نے اس کو در جلایا، پسلی ٹوٹا، مولا علی کو رسی باندھا، امام حسن کو زہر دیا۔ کون سا اہل بیت جو اپنی قضا سے مر گیا؟ ایک بھی نہیں، سب مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ میں پورے ورلڈ کو چیلنج کرتا ہوں اس وقت، کربلا میں ایک ثابت کرو، کوئی ہندو ہے حسین کے خلاف، کوئی عیسائی ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی بدھزم ہے، کوئی سکھ ہے، سب کے سب مسلمان، لمبے لمبے داڑھی۔ کیا اس لیے ماتھر لکھنوی نے ایک شعر کہا، جملہ کہا، جو لکھنؤ کا شاعر، اس نے کہا اے خدا، آپ خدا ہیں، ہم مانتے ہیں خدا، مگر ہم بت پرستی ہیں، سب کچھ خرابی ہم اندر ہے، آپ مجھے جہنم میں ڈالیں گے؟ کہا مگر ہم شبیر کا قاتل نہیں ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا خدا کا، رسول کا، نماز بھی ہے، حج بھی کیا، شہید ان لوگوں نے، شبیر کو قاتل یہ ہے۔ آپ عدل کریں گے، قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ دیکھو ظالم کو، جو ظالم ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے لعنت ہے، اور یہی ہے، اس لیے ہم ماتم کرتے۔ ماتم کرنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اگر کوئی دلیل دے گے، میں دیں گے، ہمارے بڑے بڑے عالم وہ اپنی کتابوں کے، ہم بارڈر پر ہم لوگ ہیں، ہم معمولی آدمی ہیں، ہم جواب دیں گے کہ سپاہ بارڈر پر ہمیشہ سپاہ رہتا ہے، بڑے لوگ نہیں رہتے، ہم بڑوں کو تکلیف نہیں دیں، جس کو سوال کرنا میں جواب دوں گا۔ ماتم کہاں لکھا؟ ماتم کتنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر 3rd کلاس آدمی آپ کو مر جائے گا، یوم سیاہ کرتا ہے، تو حسین جو نواز رسول اللہ ہے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان کا ماتم دل میں رکھنا، اظہار نہیں کرنا، یہ یزید آپ کو خوش کرتا ہے۔ یزید خوش کرنے سے جہنم ملے گا، اور کو یہ سامراجی طاقت ہے۔ اسی لیے مکہ میں 4 پتھر ہے، ایک کو بوسہ دینا، 3 کو کنکری مارنا، 3 شیطان۔ یہ جو فرعون، نمرود، حامان، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد اترا، بیدا، شیبہ، اور یہاں بھی 3 ہے، کربلا میں 3 شیطان ہیں۔ ایک تو یزید ہے، دوسرا ہے ابن زیاد جو گورنر تھا، تیسرا ہے عمر سعد۔ یہ تینوں لانتی ہے، ان لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، اہل بیت ایک چن چن کر شہید کیا۔ اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں، قیامت، صبح قیامت تک ہم ماتم کریں گے، کیونکہ جو حسینی ہوتا ہے وہ ظاہر کرے گا میں حسین، جو یزیدی ہے
وہ کبھی وہ انگلی اٹھا کے فتویٰ لائیں گے یہ غلط ہے وہ غلط، کوئی غلط نہیں ہے۔ مرنا ہے ایک دن مرنا ہے، حق پر مرو، خوف مت رکھو، کھلم کھلا حق بیان کرو کیا ہے حقیقت، چھپاؤ مت، یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ، حسین کے حق میں آپ نواح پڑھو، نعرہ لگاؤ، علی کے حق میں نعرہ لاؤ، کیونکہ یہ فیملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو کلمہ پڑھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے پریوار کے ساتھ محبت، اس لیے آئے مودت ہے قرآن میں، ان کے اے رسول ان کو کہو ان کے ساتھ مودت کرو۔ کون ہے وہ؟ محمد اور آل محمد جن کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں۔ آج 5 محرم ہے۔ دوسری چیز میں کشمیری ذاکروں کو میسیج دینا چاہتا ہوں، ایک ترتیب ہوتا ہے 5 محرم کی شب میں علی اصغر کا مصائب، 6 محرم کی شب میں علی اکبر کا مصائب، 7 محرم کی شب میں جناب قاسم کا، 8 یعنی 9 شب کے مولا عباس کا، 10 کو پتہ ہے مولا حسین۔ یہ بڑے بڑے ایران، عراق، پاکستان، یہاں بھی کشمیر میں بھی ان ذاکروں کو ترتیب سے کس شب میں کس کا مصائب پڑھنا ہے، یہ ایک فلسفہ ہوتا ہے، یہ دلیل ہوتا ہے۔ جنگ جب ہوتا ہے ایک ہی بار نہیں رہا، پہلے اصحاب ہوا، پھر انصار، اس کے بعد بنی ہاشم کا جوانہ کون شہید ہو، اس کے بعد کون، اس کے بعد کو، اس ترتیب سے مصائب پڑھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔